سامعین ذوال احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ مقدسہ میں دعا گو ہوں کہ وحدہ لا شریک اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات اور احادیث مبارکہ عبارات پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اپنے حبیب کا صدقہ پڑھ کر سمجھ کر سمجھا کر اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ اس آخر کی خیر چاہنے والوں کی خیر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ احسان ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ مرتبہ احسان اور شکر ہے کہ اس نے ہمیں حضرت انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا اور حضور کا امتی بنایا۔ این سعادت بزور بازو نیست تان بخشد خدائے بخشندہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں حضور کا امتی بنا دیا۔ انسان کے اندر خالق ارض و سما نے فطری طور پر کچھ طبعی تقاضے اس کی طبیعت میں رکھ دیے اور ان کو مہذب انداز میں خالق کے ارض و سما نے پورے کرنے کے طریقے بھی ارشاد فرما دیے۔ انسان کے فطری تقاضوں میں ایک تقاضا جو فطری طور پر ہے وہ ہے جنسی تسکین کا تقاضا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پورا کرنے کے لیے جنسی تقاضے کو پورا کرنے کے لیے شریعت مطہرہ میں نکاح کی صورت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور ہماری جو شریعت ہے وہ ایک معتدل شریعت ہے، اور اس کے تمام احکام، کوئی بھی ایسا حکم نہیں جو اعتدال سے ہٹ کر ہو، تمام کے تمام احکام معتدل ہیں اور اعتدال پر مبنی ہیں۔ ہمارے جو فطری جذبات اور خواہشات کی تکمیل کے لیے میرے مالک نے جو ہمیں طریقہ ارشاد فرمایا ہے اس کی کچھ رعایات ہیں، کچھ لحاظ رکھا جائے گا، حد سے تجاوز نہیں ہوا جائے گا، اس کے اندر کچھ اجازتیں ہیں، کچھ ممانعت بھی ہے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے ہماری بقائے نسل کے لیے جو شرعی طور پر ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے وہ سنت نکاح ہے، اور انشاءاللہ تعالی العزیز آج ہم اسی پہلو پر گفتگو کرنے کا اعزاز حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ نکاح کا اگر مفہوماً ہم بات سمجھے کیا ہے، نکاح کسے کہتے ہیں اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ ایجاب و قبول کے مخصوص الفاظ کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کے درمیان ایک خاص قسم کا دائمی تعلق اور رشتہ قائم کرنا نکاح کہلاتا ہے، جو دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کے صرف دو لفظوں کی ادائیگی سے منعقد ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اور نکاح ایک شرعی معاہدہ ہے جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے ساتھ جنسی تعلق جائز اور پیدا ہونے والی اولاد کا نسب شرعاً ثابت ہو جاتا ہے، اور باہم ایک دوسرے پر حقوق اور فرائض واجب ہو جاتے ہیں۔ نکاح کے لیے فریقین یعنی مرد و عورت کی دونوں کی رضامندی لازمی ہے۔ نکاح کے لیے حق مہر بھی لازمی ہے۔ شریعت نے اگرچہ اس کی زیادہ سے زیادہ مقدار مقرر نہیں کی، تاہم اس حوالے سے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ یہ مرد کی مالی حیثیت اور اس کی آمدنی کو مد نظر رکھتے ہوئے مقرر کیا جائے گا، نہ تو بہت قلیل ہو اور نہ ہی حد سے متجاوز ہو۔ ٹھیک ہے جی؟
اور نکاح کے لیے 2 عاقل بالغ مرد گواہوں کا ہونا لازمی ہے. نکاح کے لیے 2 عاقل بالغ مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اور اس نکاح کی عظمت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سب سے پہلے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. دوسرا انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے اور نفلی عبادات سے افضل ہے. یہ نسل انسانی کی بقا اور نشوونما اور تکمیل ایمان کا ذریعہ ہے. یہ پاکیزہ بامقصد اور پرسکون زندگی گزارنے کا باعث ہے. یہ شرمگاہ اور نگاہ کی حفاظت اور حسن معاشرت کا ذریعہ ہے. نکاح خاندان میں اتفاق، اتحاد اور محبت کی تکمیل کا سبب ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لم یرا للمتحابین مثل النکاح، نکاح کی مثل 2 محبت کرنے والوں کو نہیں دیکھا گیا. اور خاندان اور رشتہ داروں کے وجود کا سبب ہے. سسر کب بنے گا، ساس کب بنے گی، سالہ کب بنے گا، ہاں جی، یہ سارے رشتے کب بنیں گے، جس وقت داماد کب بنے گا، ٹھیک ہے جی، بہو کب بنے گی، یہ نکاح کے ذریعے ہی ممکن ہو سکتا ہے. اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بی بی صفیہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا تو فرمایا مصر والوں سے سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. جب حضرت ام المؤمنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آقا جی نے نکاح فرمایا تو ارشاد فرمایا مصر والوں سے سسرالی رشتہ قائم ہو گیا. نکاح کی وجہ سے قائم ہونے والے سسرالی رشتے کی اہمیت کو میرے مالک نے اپنے پاک کلام میں یوں ارشاد فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. اور وہی ہے جس نے پانی کی مانند ایک نطفے سے آدمی کو پیدا کیا، پھر اسے نسب اور سسرال کی قرابت والا بنایا، اور آپ کا رب بڑی قدرت والا ہے. تو اس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. اس دنیا کے اندر جو سب سے پہلا رشتہ اسٹیبلش ہوا دنیا کی ابتدا میں، وہ کیا رشتہ تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کی ابتدا میں کس کو پیدا کیا؟ آدم علیہ السلام کو، ٹھیک ہے جی. اور آدم علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے کس کو پیدا کیا؟ اماں حوا کو. ان کے درمیان سب سے پہلے رشتہ کون سا قائم ہوا؟ میاں بیوی کا. آدم اور حوا کے اندر پہلا رشتہ جو میرے مالک نے اس دنیا کی ابتدا کے اندر، ماں کا رشتہ پہلا نہیں، باپ کا رشتہ پہلا نہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کے درمیان میاں اور بیوی کا رشتہ قائم فرمایا. اور انتہا جنت میں اسی طرح ہوگی، وہاں بھی میاں اور بیوی اکٹھے ہوں گے. پہلا رشتہ بھی وہی ہے، ازدواجی رشتہ، اور آخری رشتہ بھی ازدواجی ہی رشتہ ہوگا. اولاد بعد میں ہوتی ہے، رشتہ دار تمام بعد میں آتے ہیں، پہلے میاں بیوی کا رشتہ. یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ پہلے انسان کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر جو انسانیت کو سبق دیا ہے وہ یہ دیا ہے، خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کا جائز طریقہ کار. اور آج یہی رشتہ جو اتنی اہمیت کا حامل ہے وہ گڑبڑاتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کو باقی رکھنے کے لیے نکاح کا حکم دیا، اور پھر نکاح کو دائماً باقی رکھنے کے لیے خاوند کو بیوی کے ساتھ عمدہ اخلاق اور حسن معاشرت کا بھی حکم دیا. اللہ وحدہ لا شریک نے سورۃ النساء میں ارشاد فرمایا وعاشروہن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. اور تم ان عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے برتاؤ کرو
پھر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بلائیاں رکھ دے۔ یہ میرے مالک نے ہمیں اپنے پاک کلام کے اندر ہدایات ارشاد فرمائی ہیں۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے بے نکاح نوجوان کی زندگی کو معیوب قرار دیا ہے، جوان اور نکاح نہ کرے، اور میرے آقا نے اس کی حوصلہ شکنی کی ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردست تاکید فرمائی اور فرمایا جو طاقت کے ہوتے ہوئے نکاح نہ کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک روایت میں حضرت اوقاف سے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے پوچھا، یہ اللہ آپ کی خیر کرے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر 7297 نمبر پر روایت کو نقل کیا ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے اوقاف کیا تمہاری زوجہ ہے؟ انہوں نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر پوچھا کوئی شرعی لونڈی ہے؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ پھر دریافت فرمایا کہ تم صاحب وسعت ہو؟ عرض کی جی یا رسول اللہ صاحب وسعت ہوں۔ اس پر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انت اذن من اخوان الشیاطین لو کنت من نصارا کنت من رہبانہم وَإِن سُنَّتَنَا النِّكَاحُ شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ وَأَرَاذِلُكُمْ مَوْتَكُمْ عُزَّابُكُمْ وَيَحْكَ يَا عُكَّافُ تَزَوَّجْ إِلَّا فَأَنْتَ مِنَ الْمُذَبْذَبِينَ۔ پھر تم تو شیطان کے بھائی ہو، اگر تو نصارہ میں سے ہوتا تو ان کا راہب ہوتا، بے شک ہماری سنت نکاح کرنا ہے۔ تم میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو بے نکاح ہوں، تمہارے مردوں میں سے سب سے رذیل، ذلیل ترین لوگ، رذیل افراد وہ ہیں جو بے نکاح مر گئے، بے نکاح مر گئے۔ اے اوقاف تیرا برا ہو، نکاح کر لے ورنہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت جوان ہوتے ہی، بچہ جوان ہو، جیسے اچھا رشتہ میسر آئے فوراً نکاح کر دو، بیٹی جوان ہو اچھا رشتہ آئے فوراً نکاح کرو، بجائے اس کے آج کل کی جو لعنت ہے لیونگ ریلیشن کی، بغیر نکاح کے اکٹھے رہتے جا رہے ہیں، پہلے بچے پیدا کر لیے، پھر جناب آپس میں کہ آپ چلو بچے بھی ہو گئے اب چلو نکاح کر لیں۔ یہ انتہائی ذلت و رسوائی والی بات ہے۔ جیسے بچہ بچی جوان ہو، اچھا رشتہ ملے، دیر نہیں کرو، ابھی ہم نے 4 سال بعد کرنے، ابھی 10 سال، جیسے اچھا رشتہ آیا فوراً نکاح کرو۔ وسعت ہے، بچہ کمانے والا ہے، اتنا ہے کہ وہ خود اپنا خرچہ، بیوی کا خرچہ اٹھا لے گا، دستی اس کا نکاح کرو۔ اور کیسی بچی ہونی چاہیے وہ انشاءاللہ میں کچھ پچھلے جمعے عرض کر چکا ہوں، آج بھی میں انشاءاللہ پھر اس کے بعد عرض کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، لو لم يبق من اجلی الا 10 ایام واعلم انی اموت فی آخرها یوما لی فیہن طول النکاح لتزوجت مخافۃ الفتنہ۔ اس روایت کو امام جوزی نے، امام الجوزجانی نے، سعید ابن منصور بن شعبہ الخراسانی، ابو عثمان نے اپنی سنن میں کتاب الوصایا کے اندر اس روایت کو نقل کیا کہ اگر میری زندگی کے صرف 10 دن باقی ہوں اور مجھے معلوم ہو جائے کہ میں ان کے آخر میں اس دن مر جاؤں گا جو دن شادی کے لیے مقرر ہے، تو میں فتنے کے اندیشے کے پیش نظر پھر بھی نکاح کروں گا۔ نکاح اتنی اہمیت کی حامل چیز ہے، آپ یہ دیکھیں جتنا زور اللہ رسول نے نکاح پر دیا ہے اتنا ہی زور اب شیطان زنا پر دے رہا ہے، شیطان اتنا زنا پر زور دے رہا ہے۔ نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، پابندیاں لینے کی کیا ضرورت ہے، ذمہ داریاں لینے کی کیا ضرورت ہے، حقوق و فرائض لینے کی کیا ضرورت ہے، بس ٹھیک ہے اپنا گزارا کرو۔
یہ شیطان کی طرف سے. اور رحمان کہتا ہے نہیں 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 نہیں، شیطانی عمل نہیں کرنا، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت نہیں کرنی. نکاح کے متعدد آداب ہیں، ان سب میں سے اہم ادب یہ ہے کہ نکاح میں اچھی نیت ہو. دنیا کے تمام جائز کاموں میں اگر اچھی نیت ہو تو اس پر ثواب ملتا ہے. پھر نکاح تو بذات خود سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور سنت پر عمل کرنا عبادت ہے. لہٰذا نکاح کرتے وقت فضائل نکاح کو سامنے رکھتے ہوئے نیت یہ ہو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کر رہا ہے. اچھا جی، اب پہلا جو نکاح کے آداب میں سے ایک ہے رشتے کا انتخاب. رشتے کا انتخاب، کون سی عورت سے رشتہ کیا جائے. اس بارے میں حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات الدین تربت یداک. اس روایت کو امام بخاری نے الجامع الصحیح کے اندر 5090 نمبر پر نقل کیا ہے. میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. ایک، لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے. امیر خاتون ہے، پیسے والی ہے، بندہ جائے گا امیر ہو جائے گا. ولحسبہا، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، شریف لوگ ہیں، خاندانی لوگ ہیں، مذہبی لوگ ہیں، جی صوم و صلات کے پابند لوگ ہیں، اللہ رسول کی حیا کرنے والے لوگ ہیں، شریعت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں، اسی لیے بندہ رشتہ قائم کرتا ہے. تیسرا، وجمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے، ہاں جی، اور اس کی دینداری کی وجہ سے. پھر فرمایا ولدینہا، اس کی دینداری کی وجہ سے. وہ بچی بڑی عالمہ ہے، قاریہ ہے، حافظہ ہے، ہاں جی، دیندار بچی ہے، اسی لیے اس سے نکاح. یہ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد جو آقا جی نے اپنی پسند ارشاد فرمایا 4 میں سے کوئی بھی کسی بھی وجہ سے تم کر لو. ہاں جی، لمالہا ولحسبہا وجمالہا ولدینہا، ہاں جی، مال کی وجہ سے، حسب کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے یا دین کی وجہ سے. آخر میں اپنی بھی پسند بتا دی کہ بس تم دیندار عورت سے نکاح کرنا، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو. یہ آقا جی نے اپنی پسند بتا دی. حضرت اس کی میرے نبی کی پسند سب سے خوبصورت پسند ہے جی. آقا جی نے 4 کیٹیگریاں بتائیں، ان 4 کیٹیگریوں کے اندر نکاح کرو. یہ 4 جو ہیں اصول، ان کو مد نظر رکھو، ان میں سے جو بھی تمہیں نصیب ہو جائے وہ رشتہ لو. اچھا، آخر میں آقا جی نے اپنی پسند بتائی. ایک دیندار ماں ہوگی نا جی، قرآن حدیث کی سمجھنے والی ماں ہوگی، وہ اپنی اولاد کو بھی ادب سکھائے گی. وہ اپنی اولاد کو بھی، جو ماں دیندار نہیں ہے نا، اس کی اولاد حضرت کبھی اپنے ماں باپ کا ادب احترام نہیں کرے گی. اپنے ماں باپ کا ادب نہیں ان کے دلوں میں ڈالا جائے گا. اسلام کا پہلا سبق ماں باپ کی عظمت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کی عبادت کے بعد اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ماں کے پیروں تلے جنت ہے، باپ کی رضا میں رب کی رضا ہے. یہ تمہیں دین بتائے گا، اسلام بتائے گا، انگریز نہیں بتائے گا. پہلی کلاس سے لے کر PhD ڈاکٹریٹ تک کسی بھی دنیاوی تعلیم کے اندر یہ 2 لائنیں آپ مجھے لا کے دے دیں، میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا، کہ جس کے اندر یہ سبق ہو. پہلی کلاس کی ABC سے لے کر PhD کے تھیسس تک اسلامی تعلیمات تو ہیں، لیکن دنیاوی یہ تعلیم ہو کہ جب تک تو زندہ ہے، تیری آخری سانس تک تیری جنت تیری ماں ہے، رب کی رضا تیرے باپ کی رضا میں ہے. کہیں اور پر آپ مجھے دکھا دیں، اللہ کی قسم نہیں دکھا سکتے. وہ پہلا سبق کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اپنے استاد کو استاد جی نہیں کہنا، استاد جی نہیں کہنا. آپ نے ان کو
والد صاحب نہیں کہنا، محترم نہیں کہنا، کیا کہنا ہے؟ سر. سر SIR یہ شارٹ فارم ہے. SIR شارٹ فارم ہے. اس کی فل فارم کیا ہے؟ سلیوری آئی ریمین. جناب میں ہی نہیں بلکہ میں خاندانی نوکر جناب کا، میرا خاندان بھی آپ کا نوکر. غلامی سلیوری کہتے ہیں غلامی کو. سلیوری آئی ریمین، وہ جو میں لے کے آیا ہوں حضرت میرا وڈا بھی تہاڈا نوکر سی تے میں بھی جناب دا نوکر، اور ساری نسلاں بھی تہاڈیاں نوکر. ہم رکھتے ہیں جناب آپ کی غلامی رکھتے ہیں جناب، آپ ہمارے آقا اور ماوا ملجا ہیں. لیکن اسلام کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات کے سوا کسی کے آگے سارے نہیں جھکانا. اسلام کا یہ سبق ہے. استاد استاد ہے، مرشد مرشد ہے، رہنما رہنما ہے، باپ باپ ہے، ماں ماں ہے. اور جنہوں نے دنیا کی تعلیمیں سیکھی ہیں، یہ دیکھو تمہارے لاہور کے اندر ایک اولڈ ہاؤس کھلا ہوا ہے، سادہ لفظوں میں بوڑھوں کا یتیم خانہ. ایک بابا جی کا انٹرویو میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا ہے. اس بابے کے 7 بیٹے، ایک ڈاکٹر لاکھوں روپے کمانے والا، اپنا گھر، ایک انجینئر، باقی سارے باہر، ساروں کا اپنا گھر، کمانے والے، پیسوں والے. اور ان کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ اپنے باپ کو ایک گھر میں رکھ کے، چاہے کرائے کا گھر لے کے دے کے وہاں پر رکھ کر اس کی خدمت کریں، اس کو یتیم خانے میں جمع کروا دیا. یہ آج کی تعلیم تمہیں سبق دے رہی. اللہ کی قسم اس کا بیٹا عالم ہوتا، دیندار ہوتا، ان کی بیگمات دیندار ہوتی، مذہبی گھرانے والی ہوتی، تو ایمان سے بتائیں وہ ایسا ہونے دیتے؟ ہمارے تو ہاں تو جناب بوڑھے ماں باپ بھی ہو جائیں، نانی نانا دادی دادے بھی ہو جائیں، تو ہم ان کو گھر سے نہیں نکالتے. یہ اسلامی تعلیمات ہے. اس لیے میرے آقا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد فرمایا، او اللہ کے بندو، دیندار خاتون سے نکاح کرنا. ٹھیک ہے نا جی؟ مالداری کی وجہ سے رشتہ کیا جاتا ہے، خاندان کی وجہ سے کیا جاتا ہے، خوبصورتی کی وجہ سے کیا جاتا ہے، دینداری کی وجہ سے. تم دینداری کو مد نظر رکھنا، اولاد بھی تمہاری تابعدار پیدا ہوگی، دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی. حضرت صاحب، انسان کا دین جو ہے اور بعض مرتبہ اس کی عورت بناتی ہے. شرم و حیا کی پیکرا ہوگی، گھر میں شرم و حیا والا پورا سسٹم ہوگا. اگر گھر میں شرم و حیا، وہ خود شرم و حیا کی مالکہ نہیں، وہ کبھی اپنی بچیوں کو شرم و حیا والی تربیت نہیں دے سکتی، اولاد کو تربیت نہیں دے سکتی. دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد. دیندار خاتون آئے گی، گھر میں بھی سکون ہوگا، اللہ رسول کے آگے خود بھی جھکنے والی ہوگی، اولاد کو بھی اللہ کی بارگاہ میں جھکوائے گی، ماں باپ کی عزت بھی کروائے گی بہن بھائیوں کے ساتھ. اور عمر گزرتے ساتھ اس کی سیرت بھی اچھی ہوتی جائے گی، اخلاق بھی اچھے ہوتے جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ڈھلنے والا رکھا ہے. حسن تو ڈھل جاتا ہے، اخلاق نہیں ڈھلتے. جوانی کے اندر کیسا حسن ہوتا ہے، پھر بڑھاپے کے اندر وہ ہر چیز اتر جاتی، لیکن اخلاق وہیں پہ رہتے، اخلاق نہیں بدلتے. اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او اللہ کے بندے، دیندار خاتون پسند کیا کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چیز پسند کرو. پھر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لڑکی اس سے دو جسے اللہ کا ڈر ہو. دیندار بچہ ہونا چاہیے. اگر مزاج مل گئے تو اچھے طریقے سے رکھے گا، اگر مزاج نہ ملے تو ظلم نہیں کرے گا. مزاج مل گئے تو اچھے طریقے سے رکھے، نہ ملے تو لڑکی پر ظلم نہیں کرے گا، تشدد نہیں کرے گا، ان کے چہروں کے اوپر تیزاب نہیں پھینکے گا، ان کو مار پیٹ کے گھروں سے نہیں نکالے گا. گھر میں حضرت جی لاکھوں ارب کروڑوں روپے کا آپ سامان دے دیں، جہیزوں سے گھر نہیں بنا کرتے، جہیزوں سے گھر نہیں بنا کرتے. میں سینہ ٹھوک کے کہتا ہوں، الحمدللہ جب میں نے نکاح کیا، انہوں نے کہا جی آپ کی کیا ڈیمانڈ ہے؟ میں نے کہا جی یہ ڈیمانڈ ہے کہ لڑکی جو ہے آپ ہمیں عطا فرما دے، بس اتنا کافی.
نکاح کرنے لے کے جانی. انہوں نے کہا نہیں آپ کی کوئی ڈیمانڈ ہو جہیز کے طور پر. ہم نے کہا جی الحمدللہ میں کمانے والا بندہ ہوں, اتنی ہے میرے اندر اوقات, جب تک میرے سانس چلیں گے آپ کی بچی کو روٹی کپڑا مکان یہ 3 چیزیں دے دیں گے. جب تک زندہ ہوں چھت بھی ملے گی, اس کو روٹی بھی ملے گی, اس کو کپڑا بھی ملے گا, اس کی جائز ضروریات ساری پوری کی جائے گی. جہیز کا تصور یہ اسلامی تصور نہیں ہے. میری بیگم آج بھی ہے, آپ اپنی خاتون بھیج کے اس سے پوچھ سکتے ہیں وہ کیا لے کے آئی. ہم نے سختی سے ہر چیز پر منع کیا, لیکن پھر بھی صرف 2 جوڑے ایک اٹیچی کیس لے کے آئی, بس اس کے علاوہ کچھ نہیں لے کے آئی میری بیگم. اے میرا بڑا منڈا بیٹھا اندے کول پوچھو, میری گھر بیگم بیٹھی اپنے گھر تے بھیج کے پوچھو اندے کول کی لے کے آئی تجھے. 25 سال گزر گئے, الحمدللہ آسان طریقے سے ہمارا گھر چل رہا ہے. ہمارے گھر ایک دن کلیش نہیں ہوا. ساری 25 سال کے دورانیے میں, میری شادی کے 25 سال کے دورانیے میں, میں نے ایک دن اپنی بیوی کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا. ایک دن. مجھے سب سے زیادہ جب غصہ آتا ہے میں چپ کر جاتا ہوں, بولنا ہی بند. چلو غصے میں بولیں گے تو سوائے گالم گلوچ کے کیا ہونا, کچھ بھی نہیں ہونا. بندہ لڑے اپنے جیسے بندے کے ساتھ لڑے. ہاں جی, اگر ایک تھپڑ مارے تو آگے سے 2 پڑے بھی صحیح نا, پھر پتہ چلے یہ مردانگی ہے. یہ کیا مردانگی, عورتوں کو اوپر چڑھ کے ان کو مارنا شروع کر دیا, ایک مردانگی. ایسا بندہ میں مرد کی کیٹیگری میں فال نہیں کرتا, نہیں سمجھتا. بیوقوف آدمی عورت کو مار لیا, دیوار کو مار لیا, ایک برابر. اس نے آگے سے کیا تمہارا احتجاج کرنا ہے, کیا آگے سے مارنا ہے. اسی لیے ایسا رشتہ تلاش کیا جائے جس رشتے کے اندر جہیز کا تصور نہ ہو. حضرت صاحب جہیزوں سے گھر اگر بنتے ہوتے کسی بھی امیر زادی کا طلاق نہ ہوتا. امیر زادیاں اپنے گھر میں بیٹھی بیٹھی بوڑھی نہ ہو جاتی. دل ملنے چاہیے, دل ملنے چاہیے. تربیت اپنی اثر دکھاتی ہے. انسان کو پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے بہت سارے مسافر ملتے ہیں. بس اگر وہ اس سفر میں صبر و شکر سے زندگی گزارے گا تو پرسکون رہے گی. ہماری زندگی کے اندر بے چینیاں, اضطراب کیوں ہے؟ ہماری نظر ہمیشہ اوپر ہوتی ہے, نیچے ہماری نظر کبھی نہیں گئی. میرے پاس اگر موٹر سائیکل ہے تو میں نے کبھی یہ نہیں دیکھنا کہ جس کے پاس موٹر سائیکل نہیں ہے سائیکل ہے, جو پیدل چلتا ہے. میری نظر ہمیشہ گاڑی والے پہ ہوگی. میرا اپنا گھر نہیں تو میری نظر گھر والے پہ ہوگی. جس دن سے اوپر دیکھنا شروع کیا ہے اس دن سے بربادی نے ہمارے گھروں میں ڈیرے ڈال لیے ہیں. حضرت نیچے دیکھیں, آپ سے نیچے کتنے, آپ کرائے کے مکان میں ہیں, اور بابا جاؤ داتا صاحب کے باہر جا کے دیکھو, جاؤ ان پارکوں کے باہر جا کے دیکھو کتنے لوگ سڑکوں پر سونے پر مجبور. تمہیں اللہ عزت کی روٹی دے رہا, اللہ کا شکر ادا کرو. جاؤ, ورنہ دیکھو جو لنگروں کی لائن میں لگ کے اپنی بھوک کو مٹاتے ہیں, جن کے پاس کھانے کے لیے اتنا بھی نہیں ہے, جو لنگر خانوں کے انتظار میں کھڑے ہوتے ہیں, لنگر کھلے گا تو ہم روٹی کھائیں گے. اور ادھر بھی دیکھ لو نا یار, اوپر ضرور دیکھنا. اگر ادھر دیکھو تو دل کا سکون آ جائے گا. پھر آپ کو اللہ کی رضا پر جو ہے وہ پریشانی نہیں ہوگی. بھائی کسی کو امیر بنایا تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا. کسی کو غریب رکھا ہے تو کس نے رکھا؟ اللہ نے رکھا. میرے کہنے کی وجہ سے کوئی امیر ہو؟ حضرت صاحب اگر علم ہی, پڑھائی ہی دولت کی نشانی ہوتی, میں آپ کو کئی ایسے لوگ دکھا سکتا ہوں جو ارب پتی ہیں لیکن سائن نہیں کر سکتے, انگوٹھا لگاتے ہیں. ارب پتی ہیں جی, اور ان کا تعلیمی لیول کیا ہے؟ انگوٹھا لگاتے ہیں, سائن نہیں کر سکتے. ارب پتی آدمی, اور پڑھے لکھے پی ایچ ڈی ڈاکٹروں کو, ایم اے پاس بچوں کو نوکر رکھا ہوا ہے. پڑھے لکھے بچے جناب ریڑیاں لا کے کھلوتے, ایم اے کیتا, بی اے کیتا, بزنس پڑھے آیا, کیا کر رہے ہیں؟ ریڑیاں لگا رہے ہیں, مزدوریاں کر رہے ہیں. اور پھر یہ تقسیم کس کی ہے؟ علم کی وجہ سے نہیں جناب پیسہ آتا, عقل نسل کی وجہ سے پیسہ نہیں آتا. یہ میرے رب کی تقسیم ہے, جس کو جتنا چاہ تو ان پڑھ جاہل کو اربوں روپے دے دیا, لے پھڑ. اب پاکستان کا وہ سیٹ ہے, بہت بڑا سیٹ عابد, اس کے بچے گونگے بہرے ہیں, ہاں جی, صحیح نہیں ہے, ڈسیبل ہے. ایک ہاں جو اربوں روپے کے مالک ہیں, سیٹ کے بچے اربوں روپے کے مالک. اب یہ جو ڈسیبل بچے ہیں اس کو امیر کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. تجھے غریب کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے کیا. محنتوں کی وجہ سے اگر
پیسہ آتا تو میں یہ نہیں کہتا کہ محنت نہیں کرنی، محنت کرو، کوشش کرو، ہمت کرو، وسیلہ بالکل ہیلا کرتے جاؤ. جس دن میرے رب کی بارگاہ میں قبول ہو گئے نا تو وہ جناب اگر تم سوئے ہوئے بھی ہو نا تمہارے نصیب میں اس نے لکھا ہے. تو جس طرح موت تمہیں آگے پکڑے گی اسی طرح پیسہ بھی تمہیں آگے پکڑ لے گا. محنت کی وجہ سے اگر ہمارے معاشرے میں کوئی امیر ہوتا تو سب سے پہلے بیل ہوتے، سارا کھیت جو دیتے، دوسرے نمبر پر گدھے ہوتے، تیسرے نمبر پر گھوڑے ہوتے. یہ تھوڑی محنت کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، لیکن کھاتے کیا ہیں؟ سوکھے چنے، گھاس. محنت کرنے کے باوجود بھی یہ میرے رب کی تقسیم، اس پر جو ہے بالکل مطمئن رہے. اوپر نہیں دیکھنا، نیچے دیکھو. کائنات عالم کے اندر امیری، دولت، یہ چیزیں اتنی ہی شاندار اور اہم ترین ہوتی، شاندار اور اہم ترین ہوتی تو اللہ کی قسم سب سے زیادہ دولت روئے زمین پر اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرماتا. 14 صدیوں کے بعد حضور کے غلاموں کی نسلوں کے بعد آنے والوں کو اللہ اتنا پیسہ دے سکتا ہے کہ پورا مدینہ شہری انہوں نے حرم بنا دیا ہے. تو اس وقت اللہ نہیں دے سکتا تھا؟ اللہ اس وقت بھی عطا فرما سکتا. لیکن یہ اتنی اچھی چیز بھی نہیں. میری دادی ایک بد دعا دیتی تھی، اللہ اکبر، اس وقت ہمیں سمجھ میں نہیں آئی لیکن آج مجھے اس کی حساسیت کا احساس ہے. وہ بد دعا دیتی تھی، جا اللہ تینوں اتنا پیسہ دے تینوں دین ہی بھول جائے. اللہ اکبر. میں اماں دادی سے کہتا تھا، اماں دادی یہ کیا بد دعا دیتی ہو تم، تینوں اللہ اتنا پیسہ دے تینوں دین ہی بھول جائے. اور اللہ کی قسم آج جب ہم نے دیکھا ہے نا پیسوں والوں کے پاس اللہ ماشاءاللہ ہی دین ہوتا ہے. بندہ ارب پتی ہو، فیکٹریاں چل رہی ہوں، 5 وقت کا نمازی ہو، نہیں نظر آتا. نماز پڑھنے والا، جمعہ پڑھنے والا ہو، نہیں نظر آتا. ہم جیسے مڈل کلاسی لوگ جو ہے وہ نماز روزہ کر لیتے ہیں. ارب پتی ہو کہنا جی میرے کو اتنا پیسہ میں کی لوڑ ہے نماز پڑھن دی، میں کی کرن دی لوڑ ہے، میں روزے رکھن دی کی لوڑ. آج کل تو ہمارے ویسے چنگے بھلے روزہ چھوڑی بیٹھے ہیں تو کچھ آ کے پیسہ آ جائے تو پھر بندہ ان چیزوں کو رکھے نہیں. اللہ معاف کرے. پھر رشتے کے انتخاب میں اولاد کی پسند کا بھی لحاظ رکھا جائے. اسلام کی پاکیزہ تعلیمات اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ والدین اپنی اولاد کے مستقبل کا فیصلہ کرتے وقت انہیں مشاورت میں لازمی شامل کر لیا کریں تاکہ وہ اپنی پسند اور ناپسند کا کھل کر اظہار کریں. چنانچہ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام سورۃ النساء کے اندر ارشاد فرمایا، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. تم ان عورتوں سے نکاح کرو جو تمہارے لیے پسندیدہ اور حلال ہوں، 2 3 4 مگر یہ اجازت بشرط عدل ہے. پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ایک سے زائد میں عدل نہیں کر سکو گے تو صرف ایک ہی عورت سے نکاح کرو. اس حدیث پاک میں ایک بات تو واضح کر دی گئی، ایک ہی عورت لے کر کے ساری زندگی اس کے ساتھ گزار دینا یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. وہ بندہ جو پنجابی میں کہتے ہیں سوکھا ہے، اچھا ہے، 2 خواتین کا 2 بیویوں کا وہ خرچہ برداشت کر سکتا ہے، 3 کا کر سکتا ہے، 4 کا کر سکتا ہے. اگر اتنی خواتین کا وہ کر سکتا ہے، جو 2 کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، 2 نکاح نہ کرے گا تو مجرم ہوگا، 3 کا کر سکتا ہے، 3 نہیں کرے گا تو مجرم ہوگا، 4 کا خرچہ برداشت کر سکتا ہے، ان میں عدل کر سکتا ہے تو وہ 1 پر رہے گا. تو یہ ہندوانہ سوچ ہے، یہ اسلامی سوچ ہے نہیں ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ کنواری کے ساتھ ہی نکاح کرو، بیوہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے، مطلقہ کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہوتا جنسی خواہشات ہی پورا کرنے کے لیے نکاح ہوتی ہے، شیلٹر کے لیے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے، کسی کو شیلٹر دینے کے لیے، ہاں جی، تحفظ دینے کے لیے بھی نکاح کیا جا سکتا ہے. تو جو حضرت ان 4 کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، 3 کے ساتھ کر سکتے ہیں، ان کے لیے 3 کا حکم. جو 3 کے ساتھ نہیں کر سکتے، 2 کے ساتھ کر سکتے ہیں، 2 کا حکم. جو سب کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے، 1 کا ہی خرچہ اٹھا سکتے ہیں، تو ان کے لیے پھر حکم ہے وہ 1 نکاح کریں. جو بندہ 1 کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے ساتھ عدل کر سکتا ہے، اس کے حقوق پورے کر سکتا ہے، تو 1 کے ساتھ کرے. ٹھیک ہے جی. جو زیادہ کے ساتھ کر سکتا ہے زیادہ کرے،
نہیں کرے گا کل قیامت والے دن اندھا بنا کے اٹھایا جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں مجرم بنا کے کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کہتا ہے کہ تو 2 3 4 نکاح کر، تو ہندوانہ سوچ لے کہ کہاں پہ بیٹھ گیا، میں بس ایک کوئی کرنی جی، او بس جی خرچے نہیں چکے جاندے، خرچے نہیں چکے جاندے۔ تو زیادہ سیاح ہے، تیرا رب زیادہ سیاح ہے، مت ماری گئی تیری۔ او ہن جڈو جی دیکھیں نا جی، میں نے کیا کہا ہے، صحابی رسول کہتے ہیں اگر زندگی دنیا ختم ہونے میں بھی ایک دن بھی باقی ہوگا نا فتنہ آنے میں، تو میں ایک دن پہلے بھی نکاح کروں گا۔ یار نکاح کرو یار۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں کتنے نکاح فرمائے؟ ایک۔ اور کس کے ساتھ نکاح فرمایا؟ ام المومنین امی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ۔ پھر آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کس عمر میں جا کے نکاح فرمائے؟ 50 سال کے بعد۔ 50 سال کے بعد اما جی خدیجہ الکبریٰ کے ہوتے ہوئے سرکار نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ 25 سال وہ رہی۔ 50 سال کے اندر تقریباً جنسی خواہشات تکمیل تک پہنچ چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد آقا جی نے سارے نکاح فرمائے۔ 55 سال کی عمر میں پھر نکاح فرمایا آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور جب آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا تو 9 ازواج آپ کی موجود تھیں۔ اب ایمان سے بتاؤ یار، ادھر اللہ کا حکم ادھر تیرے رسول کا عمل ہے، آپ کس کو کہیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ سیانے یا میں زیادہ سیان ہوں؟ ہاں جی ٹھیک ہے نا جی حضرت صاحب، اللہ رسول سب سے زیادہ سیان۔ اس لیے یہ اپنے دماغ سے کیڑا نکالو، جو دو کی حیثیت رکھتے 2 کرو، جو 3 کی رکھتے وہ 3 کریں، اللہ اور اس کے رسول کا حکم پورا کرو، کل سرخ روح ہو کے اٹھو گے۔ حضرت میں نہیں جانتا آپ کے اندر کون بیٹھا ہوا ایسا جس کی حیثیت ہے 2 رکھنے کی 3 رکھنے کی، لیکن ہر ایک بندہ اپنی حیثیت خوب جانتا ہے۔ ہر ایک بندہ خوب جانتا ہے کہ میں 2 خواتین کا خرچہ اٹھا سکتا ہوں یا نہیں اٹھا۔ ہمارے ہاں جو ہندوانہ رسم ہے جی، بیوی مر گئی نا اس کے بعد نکاح ہی نہیں کرنا، یہ ہندوانہ رسم ہے یار، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ یہ اسلام ہے؟ یہ کون سا اسلام لے کے بیٹھے ہوئے تم لوگ؟ اما جی خدیجہ الکبریٰ کے وصال کے بعد جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا یا نہیں کیا؟ میرے تیرے لیے اسوہ کون سی زندگی ہے؟ حضور کی زندگی ہے نا، ہم وہیں سے حکم لے سکتے ہیں نا، وہیں سے رہنمائی لے سکتے ہیں نا۔ تو آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے تو اپنے نبی کی سنت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ او جی میری 59 سال عمر ہو گئی، اور میں کی کروں؟ او اللہ کے بندے، شیلٹر تو دے سکتا ہے، دے سکتا ہے یا نہیں دے؟ اپنی ہم عمر سے کر سکتا ہے نہیں کر سکتا؟ یہ عجیب سی قسم کی سوچیں لے کے لوگ پھر رہے ہیں۔ اس لیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب سونے نے فرمایا، اور ایک حدیث شریف میں بھی اسی بات کو بیان کیا گیا۔ حضرت عبدالرحمن بن یزید انصاری اور حضرت مجمع بن یزید انصاری بیان کرتے ہیں کہ انصار سے تعلق رکھنے والے ایک شخص حضرت خزام رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوہ بیٹی حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح ایک شخص سے کر دیا، مگر اس لڑکی کو اپنے باپ کا کیا ہوا نکاح زیادہ پسند نہیں آیا، اس لیے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کیا تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کے کیے ہوئے نکاح کو کل عدم قرار دے دیا۔ حضرت خنسا نے حضرت ابو لبابہ عبد المنذر سے شادی کر لی۔ حضور ہمارے اصل مالک و مختار و وکیل ہیں، بچی کا کیا ہوا نکاح اس کے باپ کو اس بات کا اختیار ہے، قاضی وقت کو اختیار ہے، وہ کل عدم قرار دے سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کائنات عالم کے اندر ہر ایک مسلمان مرد اور عورت کے اصل مالک و مختار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور ہمارے باپ ہیں، آپ کی ازواج ہماری مائیں ہیں، وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ اگر حضور کی ازواج ہماری مائیں ہیں تو حضور ہمارے کیا ہیں؟ باپ کو اختیار ہوتا ہے نکاح کل عدم قرار دینے، قاضی وقت کو اختیار ہوتا ہے۔ باقی انشاءاللہ عدالتی نکاح کے اوپر، طلاق کے اوپر میں بعد میں عرض کروں گا۔ نکاح سے پہلے منصوبہ یعنی جو آپ کی بیوی ہونے والی ہے اس کو دیکھنے کی اجازت ہے ایک مرتبہ۔ حضرت سیدنا مغیرہ بن شعبہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ایک لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجنے کا ارادہ کیا، اس پر آپ نے ارشاد فرمایا انظرت الیہا قلت لا قال فانظر الیہا فانہ اجدر ان یؤدم بینکما
کیا تم نے اس کو دیکھ لیا؟ عرض کیا نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اس کو دیکھ لو، کیونکہ یہ تمہارے درمیان دائمی محبت پیدا کرنے کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہوں یا نہیں گزار سکتا، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے شادی سے پہلے لڑکی کے دیکھ لینے کے لیے علماء نے مستحب لکھا ہے۔ ایک دو دن کا معاملہ تو ہے نہیں، پوری زندگی کا معاملہ ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک مسلمان کی بچی اور بچے کو یہ جو آج کل کی لعنتیں آئی ہیں نا جی، ان نحوستوں سے اللہ محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ کے پہلے سارا کچھ کرا لیا، اس کے بعد نکاح کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ ہماری تربیت اور ہماری سوچ اور ہمارا مذہب ایسا اجازت بالکل نہیں دیتا کہ پہلے جاؤ جی ٹوسی پکنک بھی کرو تو سارا کچھ جناب ہاں جی کرتے پھرو، سارا کچھ جناب کرا کے اس کے بعد آ کے جو کہو جب ابا جی ہوں سانو جڑے نا جی ٹھیک ہے شادی نکاح کرا دو، ایسا نہیں ایسا۔ اچھا جی، نکاح کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ کون سی؟ ہاں سب سے بہترین ام المومنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعلنوا هذا نکاح وجعلوا فی المساجد واضربوا علیہم الدفوف۔ اللہ آپ کی خیر کرے، یہ روایت سنن ترمذی شریف کے اندر 1099 نمبر پر روایت موجود ہے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نکاح کو اعلانیہ کرو، محفل مسجد میں منعقد کرو، محفل مسجد میں منعقد کرو اور دف بجا کر اس کا اظہار کرو۔ لہذا بہتر یہ ہے کہ نکاح میں مسجد میں کیا جائے اور سب کے سامنے ہونا چاہیے، رشتہ داروں اور دوست احباب کو اس کی اطلاع کرنی چاہیے۔ مساجد کے اندر نکاح کرنا یہ حکم کس کا ہے؟ حضور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ سنت کس کی ہے؟ تیرے سونے نبی کی، ٹھیک ہے نا، جس کی جتنی استطاعت ہے بھائی وہ اس کے مطابق۔ اکثر لوگ زیادہ صوفی بن کے نا جی وہ ڈھول ڈھمکہ نہیں کرنے دیتے۔ شادی کے موقع پر ڈھول ڈھمکے کی اجازت ہے، اور یہ کس نے دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے جی۔ جہاں پر حضور نے اجازت دی ہے وہاں پہ نہیں کیا، اور جہاں پہ نہیں نہ دی وہاں پہ ہم دم کے کر رہے ہیں، دم کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی نعت خوانی پر کسی بھی ہمارے اسلاف میں کسی نے آپ کو سنا، آپ نے دیکھا کہیں پہ ڈھول ڈھمکا ہوا ہے؟ لیکن آج اس کو شریعت بنا کر کیا جا رہا ہے۔ آلوں کے اندر سوائے بے شرمی کے اور سوائے اختلاط مرد و زن کے اور کوئی نظر چیز نہیں آتی۔ اختلاط ہے مرد و زن کا، اپنے بھی غیر بھی، سارے مرد عورتیں بات دما چوکڑی مچھی ہوئی ہے، یہ بے شرمی ہے۔ اچھا جی، نکاح سے قبل پہلے استخارہ کر لینا چاہیے۔ حضرت امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں، روزے کے بارے میں، دیگر معاملات کے بارے میں آقا جی تعلیم دیتے تھے، اسی طرح حضور صحابہ کو استخارے کی بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ استخارہ کر لیا کرو۔ اچھا جی، سب سے بہترین استخارہ کون سا ہے؟ وہ جو آپ خود کریں، وہ جو آپ خود کریں۔ کسی اچھے بزرگ آدمی سے آپ کہیں گے تو وہ بھی کر دے گا، ٹھیک ہے نا جی، جس سے کہیں گے وہ کر دے گا، لیکن صحیح جو ہے نا جی وہ حاجت آپ کو ہے۔ لہٰذا آپ لوگ یہ سیکھنا، یہ انشاءاللہ الگ چیز ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پھر کسی وقت عرض کر دوں گا۔ مناسب وقت پر نکاح اور رخصتی ضروری ہے، ٹھیک ہے جی۔ حدیث مبارکہ میں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم سے ارشاد فرمایا۔ آقا جی نے فرمایا یا علی ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا آنت والجنازة اذا حضرت والأیم اذا وجدت لها کفءا۔ اے علی، تین چیزیں ایسی ہیں جن میں تاخیر نہ کرو، لا تؤخرها، ان کو تاخیر سے نہیں ادا کرنا۔ پہلا الصلاة اذا آنت، جب نماز کا مستحب وقت شروع ہو جائے فوراً نماز ادا کرو۔ میری اماں جی جلال میں آ جاتی ہیں، بالکل کہتی ہیں وہ ویلے دیاں نمازاں ہوندیاں، ان کے ویلے دیاں ٹکرا ہوتی ہیں۔ یہ ہمارے آقا جی کا فرمان ہے، جس وقت نماز کا وقت ہو گیا اب نماز پڑھو۔ دوسرا فرمایا والجنازۃ اذا حضرت، جب جنازہ تیار ہو کے سامنے آ جائے اب کسی کا انتظار نہیں کرنا، ٹھہر جاؤ مولوی صاحب ٹھہر جاؤ، حالی فلانا آ رہے ہیں، فلانا آ رہے ہیں، حالی ممی آ رہی، چاچی آ رہی، حلالہ فلانا آ رہا ہے، نہیں۔ جب جنازہ تیار ہو گیا
ادا کرو۔ تیسرا میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَالْأَيِّمُ إِذَا وَجَدْتَ لَهَا كُفْءًا، اور دیر نہ کرو جب کواری بالغہ لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس میں تاخیر نہیں کرنی۔ اچھا رشتہ آیا، آپ کو پتہ لگا خاندان شریف ہے، بچہ شریف ہے، ہاں جی اچھا رشتہ ہے، پھر دیر نہیں کرنی ہو جو 2 سال ٹھہر جاؤ جی، 4 سال ٹھہر جاؤ، نہیں نہیں نہیں۔ اور یہ جو ہے نا جی یہ الٹا کام بھی نہیں کرنا کہ چلو نکاح کرا لینا 4 سال بعد رخصتی کرا دیں گے، یہ بھی نہیں کرنا۔ ادھر سے نکاح کرو ساتھ ہی رخصتی کرو۔ چلو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، جس کے دین اور اخلاق تمہیں پسند ہو اگر وہ تمہیں نکاح کا پیغام بھیجے تو تم اس سے نکاح کر لو، اگر تم ایسا نہیں کرو گے یعنی جب مناسب رشتہ ملنے پر لڑکی کا رشتہ نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد پھیل جائے گا۔ اب پھیلے پہ یا نہیں پھیلے؟ جیسی بچیاں جوان ہوتی ہیں رشتے آتے ہیں یا نہیں آتے؟ ہم کہتے ہیں نہیں جی علی کڑی نے پڑھنا ہے، علی کڑی نے پڑھنا ہے، علی ہے کہ علی کیڑی عمر ہے جی، علی بڑی عمر پہ ہی ہے۔ میں حضرت ایک ہی بات سمجھتا ہوں، میری ذرا عقل موٹی ہے، مجھے بات سیدھی سیدھی سمجھ میں آتی ہے، لوچدار نہیں سمجھ آتی۔ میری بات میرے دماغ میں ایک بات اٹکی ہوئی ہے، میری عقل سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی عقل ہے۔ اللہ رسول کو پتہ ہے جی کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہونا چاہیے، میری عقل وہاں پہ کام نہیں کرتی جہاں پر اللہ رسول کا حکم ہے، وہ جانتے ہیں اگر اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے بچیاں جوان ہوں ان کے نکاح کرو، مناسب رشتے ملے چلو، یہ نہیں دیکھنا کہ جناب علی تو بڑی عمر پئی ہے جی، علی کری علی تو کوئی جوانی ہوئی ہے، علی تھوڑا جا پڑھ لینے جو، علی نوکری کر لینے، وہ اللہ کے بندے جیسے جوان ہو ختم کرو جاؤ۔ اگر نہیں کرو گے تو آقا جی فرماتے ہیں پھر یاد رکھو دنیا میں ایسا فساد اور فتنہ پھیلے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ اب ہوں اسی ان دے نظارے دیکھ نہیں رہے۔ آج زنا کرنا آسان ہے، نکاح کرنا مشکل ہے، نکاح مشکل ہوا پڑا ہے، زنا کرنا آسان ہوا پڑا ہے، اور مجبوراً حکومتیں یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ جو دونوں کی رضا کے ساتھ ہو جائے ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں، یہ قانون بن چکا۔ پہلے کیا تھی، اسلام کیا کہتا ہے، بغیر کسی نکاح کی نسبت کے تو اگر کسی کے ساتھ صحبت کرے گا، شادی شدہ ہے تو سنسار کیا جائے گا، اگر کنوارا ہے تو تجھے کوڑے مارے جائیں گے، یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ اور آج کا قانون کیا بن گیا، اگر وہ کیا کہتے ہیں جی میاں بی بی راضی تے کی کرے گا قاضی، جب کڑی منڈا راضی تے کی کرے گا قاضی، اللہ تعالیٰ کی کرے گا، مجبور ہو گئے نا جی، کوئی سیدھی منہ تو کہندی ہے وہ میری مرضی سی میں کر لیا، تین کی تکلیف ہے، تو یہ فساد ضرور پیدا کرنا ہے زندگی۔ تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد عرض کریں گے، اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔